آل پارٹیز کانفرنس پر تحریک انصاف کا یو ٹرن، حامی بھر کے شرکت نہ کی۔ ایوان صدر میں آج فلسطین پر اے پی سی پی ٹی آئی چیئرمین گوہر خان کے مطابق اے پی سی میں شرکت کا دعوت نامہ ان کے نام پر موصول ہوا تھا، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر شرکت نہیں کر سکتے۔ اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی مرکزی رہنما اسلام آباد میں موجود نہیں۔ دوسری جانب ایوان صدر میں اے پی سی میں صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، حافظ نعیم الرحمان اور دیگر جماعتوں کے سربراہوں نے شرکت کی۔ جبر کے باوجود ڈی چوک پہنچے اور ہدف حاصل کیا، منزل عمران خان کی رہائی ہے۔ علی امین گنڈا پور کا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس سے خطاب۔ ذرائع کے مطابق اراکین اسمبلی نے کامیاب احتجاج پر علی امین گنڈا پور کو روایتی پگڑی پہنائی۔ اجلاس میں علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ ہماری پرامن تحریک آگے بھی جاری رہے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر مکمل عمل درآمد کیا۔ گرفتار پارٹی کارکنوں کی رہائی کے لیے لیگل ٹیم بنا لی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو عہدے سے ہٹانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ عدالت نے درخواست پر اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ عزیز الدین کاکا خیل ایڈوکیٹ کی جانب سے درخواست میں کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور نے ہجوم کے ساتھ پنجاب میں کئی جرائم کیے۔ گورنر اور الیکشن کمیشن کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی برطرفی کا حکم دیا جائے۔ عمران خان، علی امین گنڈا پور، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو لاہور میں دہشت گردی کے 4 مقدمات میں نامزد کر دیا گیا۔ 9 مئی کی طرز پر مقدمات درج۔ مقدمے کے متن میں عمران خان کو جیل میں غیر معمولی سہولیات اور ملاقاتوں کی اجازت ریاست مخالف تشدد کی وجہ قرار دے دی گئی۔ پولیس ریکارڈ میں احتجاج پر درج ہونے والے 20 مقدمات کو ہائی پروفائل قرار دیا گیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق 3 تا 6 اکتوبر پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کے خلاف 23 مقدمات درج ہوئے، جبکہ ڈی چوک احتجاج کے سلسلے میں عمران خان اور علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ عمران خان کی بہن نورین خان کی گفتگو، بولی میرا بھائی بہنیں بیٹا سب پکڑ لیے، یہ ان سے کیا کروا لیں گے؟ ہم کسی سے مدد مانگیں، کسی اور ملک سے فیصلہ کرائیں، ہماری کوئی نہیں سن رہا۔ میری بہنوں نے کیا کیا تھا؟ ظلم کے نظام آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو ایک روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا گیا۔ عدالت میں علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں گرفتار کر کے 10 گھنٹے تھانے کے آفس میں بٹھائے رکھا۔ 80 سال کی خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا۔ عظمیٰ بخاری نے عمران خان کو خالدہ ضیاء سے تشبیہ دے دی، کہا عمران خان خالدہ ضیاء کی طرح رہائی چاہتے تھے لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ پی ٹی آئی کی دھمکیاں دینے والی قیادت خود ورک فرام ہوم کر رہی تھی۔ انقلابیوں کا چے گویرا الادین کے چراغ کے جن کی طرح غائب ہو گیا۔ ایک طرف افراتفری، فتنہ فساد اور نیا بنگلہ دیش بنانے کی سازش ہو رہی تھی تو ہم عوام کو گھر دے رہے تھے۔ اسلام آباد پولیس نے 120 افغان باشندوں کو پکڑا، ایک کانسٹیبل شہید ہو گیا، اس کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کہا کہ گنڈا پور اچانک کے پی کے اسمبلی میں نمودار ہوتا ہے، آئی جی اسلام آباد کو دھمکیاں دیتا ہے۔ اگر ہمت تھی تو کے پی ہاؤس میں نہ چھپتے، اڈیالہ میں بیٹھ کر ملک میں آگ لگانے کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے سیکیورٹی سخت۔ پنجاب حکومت نے اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت تمام قیدیوں سے ملاقاتوں پر 18 اکتوبر تک پابندی عائد کر دی، جبکہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے سیکیورٹی تھریٹس کے پیش نظر عمران خان کے کیسز کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کرنے کی درخواست کر دی۔ درخواست کے ساتھ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو لکھا گیا خط بھی منسلک ہے۔ افغان حکومت ایک جمہوری ملک کو لیکچر دینے کے بجائے اپنے گھریلو مسائل کو حل کرنے پر توجہ دے۔ پاکستان نے پی ٹی آئی احتجاج سے متعلق افغانستان کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق بیان پاکستان کے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول اور قابل مذمت مداخلت ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے گزشتہ روز اپنے بیان میں کہا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی کے درمیان بڑھتی کشیدگی سے علاقائی استحکام کو خطرہ ہے۔ بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر سی ڈی اے نے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد سیل کر دیا۔ اسپیشل مجسٹریٹ سردار محمد آصف نے خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور 5 اکتوبر کو اسلام آباد احتجاج کے لیے پہنچے تھے، جس کے بعد وہ کے پی ہاؤس میں منتقل ہوئے۔ ان کی گمشدگی اور گرفتاری کی متضاد اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس آج کاروبار کے دوران 85,000 پوائنٹس کی سطح بھی عبور کر گیا۔ انڈیکس 1,516 پوائنٹس کے اضافے سے 85,047 پر آ گیا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں آج کاروباری ہفتے کے آغاز پر امریکی ڈالر 8 پیسے مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 60 پیسے کا ہو گیا۔
قومی ٹیم کے کپتان شان مسعود نے 4 سال بعد ٹیسٹ فارمیٹ میں سنچری بنا ڈالی، جبکہ بحیثیت کپتان ان کی پہلی سنچری ہے۔ انگلینڈ کے خلاف ملتان ٹیسٹ میچ میں کپتان شان مسعود نے کیریئر کی 11ویں سنچری بنائی، جس میں 10 چوکے اور 2 چھکے شامل ہیں۔ شان مسعود نے 28 اننگز پہلے انگلینڈ کے خلاف 2020 میں سنچری بنائی تھی۔ شان مسعود تیز ترین سنچری بنانے والے پاکستان کے دوسرے ٹیسٹ کپتان بھی بن گئے۔ انہوں نے 102 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے سنچری بنائی۔ سابق کپتان مصباح الحق نے آسٹریلیا کے خلاف 56 گیندوں پر تیز ترین سنچری سکور کی تھی۔